ایک سوال آیا ہے کہ جو تصوف کے نام پر مختلف قسم کی جہالتیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے؟ ابھی بات ہوئی ہے کہ علم جو اس کو نہیں حاصل، سلطان بہو فرماتے ہیں علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ۔ ابھی تو یہ بات ہوئی، جہالت کے ساتھ تصوف کا کوئی تعلق نہیں۔ کیوں کہ تصوف جو ہے یہ سارے کا سارا علم نبوت ہے، تو علم نبوت جو ہے یہ نبی سے منسوب ہے، اور نبی کا علم خدا سے منسوب ہے، اس کا جہالت سے کیا تعلق؟ یہ تصوف کو بدنام کرانے کے مختلف طریقے، مختلف حربے ہیں۔ اس کا کشف المحجوب کا مطالعہ کریں، یہ کشف المحجوب جو ہے تصوف کا انسائکلوپیڈیا۔ مثنوی مولانا روم دیکھیں، عوارف المعارف پڑھیں، اسرار الاولیاء دیکھیں، سر الاسرار دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی الفتح الربانی، فیوض یزدانی، یہ بڑی بڑی رسالہ قشیریہ ہے۔ اس کے اندر کہیں اس قسم کا کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں۔ یہ تو سارا صفائے قلب و باطن کا محکمہ ہے، اور اس کا سارا دار و مدار وہ تقویٰ پر ہے۔ قرآن مجید کی الحمد سے لے کر والناس تک 30 سپارے جس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں انسان سے، وہ ہے تقویٰ، اللہ سے ڈر، پرہیزگاری، عاجزی، انکساری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے جو چیز بھی ٹکرائے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ سلسلہ ملنگیہ کسی جاہلانہ فقیری کو نہیں تسلیم کرتا۔ سلسلہ ملنگیہ طرز محمدیہ، سلسلہ ملنگیہ الفقر و فخری والفقر و منی کا علمبردار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ مجھے فقر پر فخر ہے۔ نبی پاک کے طریقے کے الٹ کوئی بھی کام ہے، اس کا تصوف سے، روحانیت سے، فقیری سے، درویشی سے کوئی تعلق نہیں۔ طریقت محمدیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ رسول پاک بھنگ پیتے تھے، مولا علی چرس پیتے تھے، تو پھر ہم لوگوں کو بھی مذمت کرنی چاہیے۔ ہم لوگ جو ہیں اس چیز کا حصہ نہ بنیں، اس کو غلط چیز کو غلط کہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر مسلمان پر لازم ہے۔ برائی کو برائی کہو، اچھائی کو اچھائی کہو، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہماری حیثیت ہے گونگے شیطان جیسی۔ کیوں کہ ایمان کے درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اگر برائی کو روک سکتے ہو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس سے گھٹیا نچلا درجہ وہ کیا ہے؟ اس کو زبان سے روکو، برا کہو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جان دو، اور یہ گھٹیا ترین درجہ ہے ایمان کا۔ تو کم سے کم اعلیٰ درجے پر تو رہیں کہ برائی کو برائی کہنا سیکھیں۔ یہ مسلمان کے اوپر پیدائشی طور پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اسلام، ہر مسلمان پر۔ یہ نہیں ہے کہ یہ شعبہ مولویوں کا ہے، گالیاں کھانے کے لیے، اعتراض لینے کے لیے مولوی رہ گئے۔ ہم سب بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کا مولوی پڑھتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں جو ہے وہ دیکھیں۔ اسلام جو ہے یہ سب نے مل جل کر اس کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے ایک دوسرے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی منشیات، بھنگ، چرس، فیم، شراب، نشے، سگریٹیں، نعرے مارنے، مولا علی کے، علی حیدر، اور جو طوفان بدتمیزی، اس کا کوئی شریعت محمدیہ سے تعلق نہیں۔ شریعت نام ہے حضور کے نقش قدم پر چلنے کا، اور ہمیں حضور ملنگی بابا اولیاء نے یہی سکھایا ہے۔ تمام اولیاء کرام، بزرگان دین جن کے شجرے ہیں رسول پاک تک پہنچتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھیں، آپ ان کی تعلیمات پڑھیں، وہاں کوئی ایسا ذکر ہی نہیں، کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے جو ان کے حق میں جاتا ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔